وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اسلام سے پہلے شروع زمین پر بسنے والے تمام انسان عام زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس زمانے میں عورتیں عموماً عرب معاشرہ میں خصوصاً سخت آزمائش سے گزر رہی تھی۔ عرب کے لوگ بچیوں کی پیدائش کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ کچھ تو ایسے جو اپنی معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ بیچاریاں مٹی کے نیچے دب کر دم توڑ دیتی تھی۔ کچھ تو ایسے تھے جو ان کی تربیت اور وفات سے دور ہو کر انہیں ذلت اور رسوائی کی زندگی جینے پر مجبور کر دیا کرتے تھے۔ اس صورتحال کا نقشہ کھینچتے ہوئے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور دل میں گھٹنے لگتا کہ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کیا اس کو ذلت کے ساتھ روکے رکھے یا اس کو مٹی کے نیچے دبا دے۔ آپ کیا برے فیصلے کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر بچیوں کی قتل کرنے کی حرکت پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کیا حال ہوگا جب زندہ دفن کی ہوئی بچیاں عذاب سے آنے پر یاد کریں گی اور ان سے پوچھا جائے گا کس جرم کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے تم قتل کی گئی ہو، لیکن جب اسلام آئے تو اس لڑکی پر ہونے والے ظلم زیادتی کا خاتمہ کرتے ہوئے لڑکیوں کو اللہ کی خاص نعمت بابرکت عطیہ قرار دیا۔ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے لڑکیوں کی پرورش کی، انہیں اچھی تعلیم اور تربیت دی، پھر ان کی شادی کر دی تو ایسے لوگوں کی جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے پاس 3 لڑکیاں ہیں وہ ان کو پناہ دے، ان پر رحم کرے اور ان کی کفایت کرے تو اس کے لیے جنت قطعی طور پر واجب ہو جائے گی۔ طبرانی میں الفاظ زیادہ ہے۔ اور لڑکی کی شادی کر کے لڑکیوں کی پرورش کرنے والوں کو ایک شرط یہ بھی حاصل ہوگا کہ قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوں گے جیسے کہ انگلیاں وہاں قریب ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کے پاس 2 لڑکیاں ہیں یہاں تک کہ وہ جوان ہوگی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میں ملا ہوگا جیسے کہ انگلیاں ملی ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیاں بتا کر بتائی کہ ایسے ہی قریب قریب ملے ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ مومن اور مومنہ کے لیے اس سے بڑی شان و بشارت کیا ہو سکتی ہے کہ میدان حشر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، لڑکیوں کی پرورش کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے جہنم کے عذاب سے بچایا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ میرے پاس ایک عورت آئی، وہ اپنی 2 بچیوں کو لی ہوئی تھی، وہ مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی۔ اس وقت ایک کھجور کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی، اس نے اسے 2 ٹکڑے میں کیا اور اپنے دونوں بچیوں کو آدھا بانٹ دی اور اپنے چکھا میں دی۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے میں نے اس عورت کا سارا قصہ سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس کسی کو لڑکی کے ذریعے آزمایا گیا اور اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو لڑکیاں اس کے لیے جہنم کی آڑ بن جائیں گی۔ جب آگے اسلامی سماج کو سوچنے کی ترغیب دیتا ہے اور متوجہ کرتا ہے کہ مومن اور مومنہ مرد کی گھر بڑھانا صرف مادی اعزاز میں سوچنا نہیں بلکہ اس کی آخری منزل اور مقصود آخرت کی کامیابی نجات ہے، اور لڑکی کی پرورش کرنا ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان آخرت میں کامیابی اور نجات پا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے لڑکی دے کر گویا کہ یہ موقع فراہم کر دیا کہ انسان اپنی کامیابی اور سعادت اپنے گھر ہی میں پائے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ظالمانہ رویہ آج مہذب کہلانے والی دنیا کی طرح رائج ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بچی پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا کرتی تھی اور تعلیم یافتہ والدین اپنے معصوم بچوں کو اس وقت قتل کر ڈالتے جب یہ پتہ چلتا کہ رحم کے اندر جو جان ہے وہ چند وہ اچھی ہے۔